السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات پیش کروں گا جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حقیقت ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے سب طاقتوں کے مالک اور واحد و یگانہ ہونے کا مقام ہے، نیز یہ بھی کہ وہی ہے جو تمام مخلوق کا خالق ہے، ہر چیز کو فنا ہے اور اس کو فنا نہیں۔ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کائنات کے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اب صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، جس کا حسن و احسان میں کوئی ثانی نہیں۔ آپ نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف خالص ہو کر جھکنا ضروری ہے، اس کے آگے خالص ہو کر جھکنا ضروری ہے، اس کی عبادت بجا لانا ضروری ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اگر یہ حالت ہوتی ہے انسان کی تو پھر دوڑ کر خدا تعالیٰ انسان کو گلے لگاتا ہے اور اس پر اپنے فضلوں کی بارش برساتا ہے۔ بس آپ نے بڑے درد سے فرمایا کہ ایسے خدا سے تعلق جوڑو تاکہ اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن سکو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی کیا حقیقت ہے، وہ خدا جو تمام کائناتوں کا مالک ہے، جس کو اسلام نے پیش کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہے، خواہ وہ اجسام میں ہے، خواہ ذاتی ہے، خواہ عرضی ہے، خواہ ظاہری ہے، خواہ باطنی ہے، خواہ ذہنی ہے، خواہ خارجی ہے، یعنی ہر قسم کا نور
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نور ہے جو جسموں میں نظر آتا ہے. ذاتی خوبیاں ہیں ان میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض خاص آدمی ہوتی کی خوبیاں ہیں ان میں نظر آتی ہیں. ظاہری خوبیاں ہیں یا چھپی ہوئی خوبیاں ہیں, ذہنی خوبیاں ہیں یا خارجی ہیں, انسان کے باہر نظر آ رہی ہوتی ہے, کسی چیز کی خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے. فرمایا اسی کے فیض کا عطیہ ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں. جتنے دنیا میں چیزیں ہیں, جتنی ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں, جہاں جہاں خوبصورتی نظر آتی ہے, حسن نظر آتا ہے, انسان دیکھتا ہے, اس کو فائدے پہنچ رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیض عام کی وجہ سے, اور اس سے فیض سے کوئی خالی نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. فرمایا کہ وہی تمام فیوز کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے. اسی سے سب تمام فیض پھوٹتے ہیں, اسی سے وہی تمام نوروں کا سبب اور ذریعہ ہے. وہی ہے جہاں سے رحمتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں. اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہے. یعنی تمام دنیا کے قائم رکھنے کے لیے, اور جو بھی اس میں شکست و ریخت ہو رہی ہے یا جو بھی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اسی کی طرف لوٹتی ہیں. وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا. جو اندھیروں میں پڑی ہوئی چیزیں تھیں ان کو باہر نکالا اور خلت وجود بخشا. بجوز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذاتے ہی واجب اور قدیم ہو. جو اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے, کوئی وجود نہیں جو اپنی ذات میں اس بات کا حقدار ٹھہرتا ہو اور ہمیشہ سے ہو, یا اس سے مستفیض نہ ہو, بلکہ خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور شجر اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں. یہ دنیا, ہماری دنیا بھی, آسمان بھی, انسان بھی, حیوان بھی, پتھر بھی, درخت بھی, روح, جسم, ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیض سے ہی وجود میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے واحد اور لا شریک ہونے کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود فرماتے ہیں کہ شرکت از روئے حسر عقلی 4 قسم پر ہے. کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے, کبھی مرتبے میں, کبھی نصب میں, کبھی فعل میں اور تاثیر میں. سو اس صورت میں ان 4 قسموں کی, یعنی سورہ اخلاص میں ان 4 قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں 1 ہے, 2 یا 3 نہیں, اور وہ صمد ہے, یعنی اپنے مرتبہ وجوب اور محتاج الہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے, اور بجوز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور خالق الذات ہیں. بعض الفاظ مشکل آئیں گے, اگر میں تھوڑا سا مختصراً ان کی وضاحت کر دوں گا. فرمایا کہ جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں اور وہ لم یلد ہے, یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں
تا بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے، اور وہ لم یولد ہے یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، اور وہ لم یکن لہ کفوا ہے یعنی اس کے کام میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں، تا باعتبار فعل کے اس کا کوئی شریک قرار پاوے۔ سو اس طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدا تعالیٰ چاروں قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا آپ نے اس میں کہ شرکت یا شریک ہونا عقل کی روح سے چار قسم پر منحصر ہے، یعنی تعداد میں۔ ایک تو شرکت ہو سکتی ہے کوئی کسی کا شریک ہو سکتا ہے جب تعداد میں کے مطابق ہو، 1 2 3 4 5 ہوں۔ دوسرے مرتبہ اور مقام میں، تیسرے نسب یا خاندان میں، چوتھے کسی کام کے کرنے کی طاقت میں اور اس کے اثرات قائم کرنے میں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہاں کھول کر بتا دیا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ احد ہے، وہ اپنے عدد میں ایک ہے، 2 3 4 نہیں، نہ اس کے مطابق برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ صمد ہے یعنی وہی ہے جس کی ضرورت ہر وقت مخلوق کو ہے، جب بھی اس کی کسی چیز کی احتیاج ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسی کی طرف جایا جاتا ہے اور جایا جانا چاہیے، یا وہی ہے جو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی طرف جایا جائے۔ کوئی اور وجود ضرورت پوری کرنے والا کرنے کے لیے اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ برابر کیوں نہیں ہے کوئی وجود جو ضرورتیں پوری کر سکے؟ وجہ یہ بیان فرمائی آپ نے کہ اس کے علاوہ ہر چیز وجود میں آ سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور رہے گا، اور پھر ہر چیز کو فنا ہے، ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، ہلاک ہونے والی ہے۔ یعنی ہر وجود جو مخلوق ہے، جس کے ساتھ پیدائش بھی ہے اور فنا بھی ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بس بوجہ پیدا ہونے اور ہلاک ہونے کے باقی مخلوق عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اور جو عارضی اور کچھ وقت کے لیے ہو وہ اپنی ضروریات کے تمام سامان مہیا نہیں کر سکتا، نہ کسی کو مہیا کروا سکتا ہے۔ بس جو تمام سامان مہیا نہ کر سکے اسے خود ایک خدا کی ضرورت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کی زندگی قائم رکھنے کے لیے سامان مہیا کیے ہیں۔ وہی ہے جس پر انحصار کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ بس یہ وجہ ہے، یہ معنی ہے تفصیل سے سمت کے۔ پھر نسب کی بات کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور اس کا کوئی باپ نہیں، بس نسل سے وہ بالا ہے، لہذا اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا۔ پھر چوتھی بات اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، اس کے کاموں میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ بس جب برابری کرنے والا نہیں تو نہ ہی خدا تعالیٰ جیسے کوئی کام کر سکتا ہے، نہ ہی کام کے نتائج اور اثرات پیدا کرنا کسی کے بس میں یا ہو سکتا ہے۔ یہ جو عام دنیا دار بھی اپنے کاموں کا نتیجہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کے بھی جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں، یہ نتائج پیدا کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔
بلکہ قانون قدرت کے تحت انسان کو اس کی محنت کا صلہ مل رہا ہوتا ہے، جو محنت وہ کرتا ہے۔ وہ رب بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اس کی ربوبیت اور رحمانیت کا فیض انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ بس کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو بجائے اپنے خدا کے اس احسان کے اس کے قریب ہو، اس کے آگے جھکے، اکثریت ان میں سے دور ہٹتی چلی جاتی ہے۔ پھر لیکچر لاہور میں خدا تعالیٰ کی توحید اور سب طاقتوں کا مالک ہونے کے بارے میں اسی صورت کو مزید بیان فرمایا آپ نے۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور ابدی ہے، نہ کسی چیز کے صفات اس کی صفات کی مانند ہیں۔ انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی علم سکھانے والے کی ضرورت ہے، اور پھر محدود ہے۔ جو بھی علم حاصل ہوگا وہ محدود ہوتا ہے، مگر اس کا علم، خدا تعالیٰ کا علم، کسی معلم کا محتاج نہیں، اور بائیں ہمہ غیر محدود ہے اور ساتھ ساتھ غیر محدود بھی ہے۔ انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے، بغیر ہوا کے سن نہیں سکتے اور محدود ہے، مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں۔ انسان کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے انسان، مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے۔ ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادے کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے، لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادے کی محتاج ہے، نہ کسی وقت کی محتاج ہے اور غیر محدود ہے، کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں، اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا، اس لیے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنی تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو۔ پھر اس سے آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے آیت ممدوحہ بالا کی یہ معنی ہے کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا، کیونکہ وہ غنی بالذات ہے، اس کو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی۔ یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے، جو مدار ایمان ہے، اس پر ایمان کا مدار ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی دلیل دیتے ہوئے آپ قرآن شریف کی ایک آیت سے ہی استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر بعد اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایک عقلی دلیل بیان فرمائی اور کہا لو کانا فیہما الہۃ الا اللہ لفسدنا۔ پھر انبیاء کی آیت 23 ہے، پھر فرمایا وما کان معہ من الہ، مومنون کی آیت ہے، یعنی اگر زمین و آسمان میں بجز اس کے ایک ذات جامع صفات کاملہ کے کوئی اور بھی خدا ہوتا تو دونوں بگڑ جاتے، کیونکہ ضرور تھا کہ کبھی وہ جماعت خدائیوں کی ایک دوسرے کے برخلاف کام کرتے، بس اس پھوٹ اور اختلاف سے عالم میں فساد راہ پاتا، اور نیز اگر الگ الگ خالق ہوتے تو ہر واحد ان میں سے اپنی ہی مخلوق کی بھلائی چاہتا اور ان کے آرام کے لیے دوسروں کا برباد کرنا روا رکھتا، بس یہ بھی موجب فساد عالم ٹھہرتا۔ بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک سے زیادہ کوئی خدا ہو۔ پھر خدا تعالیٰ کی بعض صفات کا جو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے
ان کا ذکر فرماتے ہوئے مختصر وضاحت آپ نے فرمایا کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے اس نے یہ صفات لکھی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم علی کل شیء قدیر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجیب دعوت الداعی اذا دعان الحی القیوم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے۔ اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا کا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے۔ جہاں تک بھی سوچ پہنچ سکتی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کی، وہ خدا ہے، اور اس کے ساتھ پھر کسی ادنا کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے، یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم آفتاب اور مہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں، مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ہر چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن خدا کو جسمانی صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا۔ سو وہی خدا ہے جو ان تمام طاقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا هو الرحمن، یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے اپنے لطف سے، نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کے پاداش میں ان کے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے، جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسرے تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا۔ اس عطیے کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے، اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ رحمان کہلاتا ہے، یعنی تمام ضروریات کو پہلے سے مہیا کر دیا، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ پھر فرمایا کہ الرحیم، یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے، اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو۔ کوئی کام کروانے کے لیے ضرورت نہیں کسی سے، ہر چیز اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور آپ الگ بیٹھا ہو اور آپ کچھ بھی نہ کرتا ہو، وہی کار پرداز سب کچھ جزا و سزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ پھر فرمایا
الملک القدوس، یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں، انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خامیاں کمزوریاں ہیں اس میں۔ اگر مثلا تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، یا اگر مثلا تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے، رعایا قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے گا؟ جو اس سے ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے، تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے گا؟ بادشاہ سے کے مقابلے پہ اگر رعایا کھڑی ہو جائے تو کیا ثابت کرے؟ آج کل دنیا میں ملکوں میں اب دیکھ لیں یہی کچھ ہو رہا ہے، فتنہ فساد، حکومتوں اور رعایا کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ پس فرمایا کہ پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے، وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجوز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی، کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا؟ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا؟ تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا۔ یہ لوگوں کا جو نظریہ ہے نا کہ معافی کی اور پھر بھیجا۔ پھر فرمایا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لیے قانون بناتے ہیں، بات بات پر بگڑتے ہیں، اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں۔ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو پھر اس طرح ظلم کرتے ہیں جس طرح ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ آج کل بھی اب دیکھنے جو ظلم ہو رہا ہے بعض ملکوں میں، حکومت کے سربراہان کی طرف سے اسی طرح ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا مثلا قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لیے کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے، مگر خدا کو تو یہ اضطرار پیش نہیں آتا، یہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ بس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا، اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا، بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا السلام، یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی یہ ظاہر ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا، لوگوں کے ہاتھوں سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو اس بد نمونے کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جن لوگوں کو تم خدا بنا بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کوئی پیدا نہ کر سکیں، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، بلکہ اگر مکھی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں۔ ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے، نہ اس کو کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا
کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو، اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ یعنی وہ سب کا محافظ ہے، سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کا بنانے والا ہے، اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا، رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی رحم میں جب بچہ ہوتا ہے وہیں اس کی شکل بنا دیتا ہے۔ تمام نیک کام جہاں تک خیال میں آ سکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں، یعنی اور دنیا میں بھی ایسی قرے ہو سکتے ہیں جہاں آبادیاں ہوں، بلکہ ہیں۔ اور پھر فرمایا علی کل شیء قدیر، یعنی خدا بڑا قادر ہے۔ یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے، کیونکہ خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجیب دعوت داعی اذا دعان، یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا، رحمان رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا الحی القیوم، یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا۔ یہ اس لیے کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی دھڑکا رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔ پھر آپ فرماتے ہیں مذہب اسلام کے تمام احکام کی اصل غرض یہی ہے کہ وہ حقیقت جو لفظ اسلام میں مخفی ہے اس تک پہنچایا جائے۔ اسی غرض کے لحاظ سے قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو خدا کو پیارا بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں، کہیں اس کے احسانوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعے سے دل میں بیٹھتی ہے اور یا احسان کے ذریعے سے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے، کوئی بھی اس میں نقص نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کے کاملہ کا، تمام صفات اس میں جمع ہیں کامل طور پر، اور مظہر ہے تمام پاک قدرتوں کا، ہر پاک قدرت کے اظہار اس سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور مبدا ہے تمام مخلوق کا، ہر چیز جو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا، تمام فیض اسی سے ملتے ہیں، اور مالک ہے تمام جزا سزا کا، اور مرجع ہے تمام امور کا، تمام کام جو ہیں، تمام اعمال جو ہیں اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور نزدیک ہے باوجود دوری کے، اور دور ہے باوجود نزدیکی کے، وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے، اور یعنی کہ اتنا وہ قریب ہے، اور سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ حی اور ہے کا مطلب یہی ہے کہ زندہ بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اس نے ہر یک چیز کو اٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اٹھا رکھا ہو، یعنی ہر چیز کا انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہے۔
کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہے۔ وہ ہر یک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر یک چیز کا نور ہے، اور ہر یک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پرتاؤ ہے۔ وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو۔ کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو۔ اور اس کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عامل کے قدیم سے ظہور پذیر ہیں، جیسا کہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پانی اور آگ اور ہوا اور تمام ذرات اس عالم کے جو ہمارے آرام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایسا ہی جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے مہیا کی گئیں، اور یہ سب اس وقت کیا گیا جب کہ ہم خود موجود نہ تھے، نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سورج میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا، یا زمین میرے کسی شدھ کرم کے سبب سے بنائی گئی، کسی نیک کام کی وجہ سے بنائی گئی؟ غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے عملوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے، جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں۔ دوسری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مترتب ہوتی ہے۔ جب عمل کرو، نیک عمل کرو، ان کا پھر اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے۔ پھر یہ آپ نے بیان فرمایا کہ اب خدا تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اس زمانے میں، اور وہ راستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے، نہ اس کے خلق سے۔ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قدرتوں والا ہے، اور بے شمار حسن والا، بے شمار احسان والا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ فرماتے ہیں یعنی کہ خدا کی ذات غیب الغیب اور براء البراء اور نہایت مخفی واقع ہوئی ہے، جس کو عقول انسانیہ محض اپنی طاقت سے دریافت نہیں کر سکتی۔ وہ چھپی ہوئی ہستی ہے، اور اس کو صرف عقلوں سے محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ دہریہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم عقل سے خدا تعالیٰ کو کس طرح سمجھیں، یا صرف عقل سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرمایا محض اپنی طاقت سے دریافت نہیں کر سکتی، عقول انسانیہ محض اپنی طاقت سے دریافت نہیں کر سکتی۔ کوئی برہان عقلی اس کے وجود پر قطعی دلیل نہیں ہو سکتی، کوئی عقلی دلیل اس کے وجود پر قطعی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کی دوڑ اور سعی صرف اس حد تک ہے کہ اس عالم کی صنعتوں پر نظر کر کے صانع کی ضرورت محسوس کرے،
عقل زیادہ سے زیادہ یہیں تک پہنچ سکتی ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر بتائے کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ فرمایا مگر ضرورت کا محسوس کرنا اور شے ہے، اور اس درجہ عین الیقین تک پہنچنا جس خدا کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے وہ در حقیقت موجود بھی ہے، یہ اور بات ہے۔ یہ خدا کی ضرورت ہے، وہ موجود بھی ہے کہ نہیں، یہ بالکل اور بات ہے۔ اور چونکہ عقل کا طریق ناقص اور ناتمام اور مشتبہ ہے، اس لیے ہر ایک فلسفی محض عقل کے ذریعے سے خدا کو شناخت نہیں کر سکتا، بلکہ اکثر ایسے لوگ جو محض عقل کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا پتہ لگانا چاہتے ہیں آخرکار دہریہ بن جاتے ہیں، اور مصنوعات زمین و آسمان پر غور کرنا کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بڑے غور فکر کرنے والے ہیں، بڑے کائنات پہ بھی غور کرتے ہیں، زمین پہ بھی غور کرتے ہیں، سائنس پہ بھی غور کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ دہریہ بھی ہیں، ابھی ہمیں نظر آتا ہے اس زمانے میں، کیونکہ ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا صرف عقل سے استعمال کرنے سے، اور خدا تعالیٰ کے کاملوں پر ٹھٹھا اور ہنسی کرتے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے، ان سے مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اور ان کی یہ حجت ہے کہ دنیا میں ہزار ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے وجود کا ہم کوئی فائدہ نہیں دیکھتے، اور جن میں ہماری عقلی تحقیق سے کوئی ایسی سند ثابت نہیں ہوتی جو سانے پر دلالت کرے، بلکہ محض لغو اور باطل طور پر ان چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ افسوس وہ نادان نہیں جانتے، کیونکہ عقل تک وہاں عقل کیونکہ پہنچ نہیں سکی ان تک، تو اس لیے ضرورت ہی نہیں کہ کوئی بنانے والا بھی اس کا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ افسوس وہ نادان نہیں جانتے کہ عدم علم سے عدم شیء لازم نہیں آتا، یعنی کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ کئی لاکھ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جو اپنے تئیں اول درجے کے عقل مند اور فلسفی سمجھتے ہیں۔ اب تو یہ کروڑوں میں ہو گئے، بلکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا پہ اب انہی باتوں کی وجہ سے انہوں نے خدا تعالیٰ پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ روحانیت کا جو خانہ تھا بالکل خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا اور خدا تعالیٰ کے وجود سے سخت منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی عقلی دلیل زبردست ان کو ملتی تو وہ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار نہ کرتے، اور اگر وجود باری جل شانہ پر کوئی برہان یقینی عقلی ان کو ملزم کرتی، وہ سخت بے حیائی اور ٹھٹھے اور ہنسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر نہ ہو جاتے۔ یعنی اگر ایسا کوئی یقینی اور عقلی ثبوت مل جاتا جو ان کو منہ بند کرانے کے لیے کافی ہوتا، تو پھر خدا تعالیٰ کی ذات پر ٹھٹھے اور ہنسی نہ کرتے، اس کا انکار نہ کرتے، جس طرح آج کل اکثریت دنیا کی کر رہی ہے۔ فرمایا پس کوئی شخص فلسفیوں کی کشتی پر بیٹھ کر طوفان شبہات سے نجات نہیں پا سکتا۔ پھر فلسفیوں کی باتیں سننی ہیں، یا ظاہری طور پر سائنس کو دیکھنا ہے، یا روحانیت سے دور ہٹ کے دیکھنا ہے، تو پھر جو شبہات دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں، ان سے تم نجات نہیں پا سکتے، وہ تمہارے دل سے کبھی نہیں دور ہو سکتے، بلکہ ضرور غرق ہوگا، مزید دہریت میں ڈوبتا چلا جائے گا، اور ہرگز شربت توحید خالص اس کو میسر نہیں آئے گا۔ اب سوچو کہ یہ خیال کس قدر باطل اور بدبودار ہے کہ بغیر وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید میسر آ سکتی ہے۔ توحید میسر نہیں آ سکتی جب تک ایک روحانی وسیلہ نہ ہو، اور روحانی وسیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اے نادانو، جب تک خدا کی ہستی پر کامل یقین نہ ہو، اس کی توحید پر کیوں کر یقین ہو سکے؟ بس یقیناً سمجھو کہ توحید یقینی محض نبی کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دہریوں اور بد مذہبوں کو ہزارہا آسمانی نشان دکھلا کر خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل کر دیا، اور اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل پیروی کرنے والے ان نشانوں کو دہریوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بات یہی سچ ہے کہ جب تک زندہ خدا کی زندہ طاقتیں انسان مشاہدہ نہیں کرتا، شیطان اس کے دل میں سے نہیں نکلتا، اور نہ سچی توحید اس کے دل میں داخل ہوتی ہے۔
اور نہ یقینی طور پر خدا کی ہستی کا قائل ہو سکتا ہے، اور یہ پاک اور کامل توحید صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ پھر خدا کے وجود پر یقین دلوانے کے لیے ایسا یقین جو انسان کی توجہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رکھے۔ آپ فرماتے ہیں، بڑے درد سے فرماتے ہیں کہ ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زندہ خدا کا پیغام اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی اتباع میں دنیا کو پہنچانے والے ہوں، اور دنیا کو یہ احساس دلانے والے ہوں کہ زندہ خدا ہے، موجود ہے، اب بھی سنتا ہے، نشان بھی دکھاتا ہے۔ اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف آؤ، اور ہم خود بھی اس خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے والے ہوں، اور اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کی صحیح صفات کا صحیح ادراک حاصل کرنے والے ہوں، اس کے انعامات کے وارث ہوں، اور ہماری نسلیں بھی، ہم بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شرک سے ہر طرح محفوظ رہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر